کبھی مرغی دیکھی ہے تو نے؟ پولیس افسر نے پوچھا۔ دیکھی ہے جی۔ ذرا بن کے تو دکھاؤ۔ پھولن کے چہرے پر حیرت ابھر آئی۔ میں سمجھی نہیں۔ پولیس افسر نے اس کے بازو چھوڑ دیے اور گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے سر کو دباتا چلا گیا، یہاں تک کہ پھولن کا سر زمین کے ساتھ لگ گیا۔ مرغی بن کے دکھا مرغی۔ پھولن نے پشو پیش کی تو پولیس افسر نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا شروع کر دیا جس کے بیان کی تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ لمحہ بھر کے بعد رات کے سناٹے میں پھولن کے منہ سے نکلنے والی گالیاں اور چینخیں گونجنے لگی۔ تھانے کی عمارت کے اندر اس قسم کی چینخیں روزمرہ کا معمول تھی۔ پھولن نے اپنی عزت بچانے کے لیے ہر طرح ہاتھ پیر چلائے، شور مچایا، واسطے دیے، پر بھیڑیوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اس کی مزاحمت اور چینخوں سے محفوظ ہوتے رہے اور رات کی تاریکی ان کے چہروں کو اور زیادہ بھیانک بناتی چلی گئی۔ پھولن کو کچھ یاد نہیں رہا کہ رات کے کس حصے میں اسے دوبارہ حوالات کی کوٹڑی میں پھینک دیا گیا ہے۔ اس کے حواس معطل ہو چکے تھے اور انگ انگ سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو قانون کی سربلندی کا کام انجام دیتے ہیں؟ کیا یہی لوگ معاشرے کو سدھارنے والے اور مجرموں کو گرفت میں لانے والے ہیں؟ حوالات میں موجود تینوں ڈاکو پھولن کی چینخیں سن چکے تھے۔ جب پھولن کو دوبارہ حوالات میں لایا گیا تو وہ چپ لیٹے رہے۔ اس وقت پھولن کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے موقع پر اظہار ہمدردی بھی نشتر بن جاتا ہے۔ دوسری رات بھی تھانے کے در و دیوار نے پھولن کی چینخیں اور سپاہیوں کے کہکے سنے۔ رات کی تاریکی میں اس کے زخم ایک بار پھر جل اٹھے۔ ان زخموں کی چمک میں اس نے کچھ نئے چہرے دیکھے۔ وہ بے بس اور مجبور تھی، وقت کے بے رحم ہاتھوں کو اپنے زخموں کو کریدنے سے روک نہیں سکتی۔ تیسری صبح جب اسے عدالت میں پیش کرنے کے لیے حوالات سے نکالا گیا تو وہ اونگ رہی تھی۔ 2 راتوں تک جاگنے اور نشانہ ستم بننے کے بعد اس کے حواس معطل ہو چکے تھے۔ اسے اپنے گرد و پیش کی ہر شے نئی اور عجیب لگ رہی تھی۔ پولیس اسے ایک قریبی شہر لے گئی اور وہاں عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی، یعنی پولیس کو مقدمے کا چلان تیار کرنے کے لیے وقت درکار تھا۔ عدالت میں پھولن کی طرف سے نہ تو کوئی وکیل پیش ہوا اور نہ ہی کوئی گواہ۔ مجسٹریٹ نے پولیس کا بیان سننے کے بعد پھولن دیوی کو عدالتی ریمانڈ پر دوبارہ جیل بھیج دیا۔ جیل کے عملے نے بھی پھولن کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پولیس کر چکی تھی، بے ایمانہ اور شرمناک سلوک۔ رو رو کر اس کی آنسو بھی خشک ہو گئی اور احتجاج کے طور پر اس نے جیل کے اندر مرن برت رکھ لیا، یعنی کہ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ لیکن اس احتجاج کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی، کیونکہ اس وقت وہ ایک گمنام اور بے بس پھولن دیوی تھی۔ اس کے ساتھ والی کوٹری میں رہنے والے قیدی بھی اس کا نام نہیں جانتے تھے۔ جیل کے اندر اسے ایک ایسی شراب مفت سمجھ لیا گیا جسے ہر شخص پی سکتا تھا۔ نہ صرف جیل کا عملہ بلکہ نمبردار قسم کے قیدی بھی۔ اسے ہر قسم کے گندے ہاتھوں نے کھلونا بنایا۔ اگر وہ احتجاج کرتی تو اسے بری طرح مارا پیٹا جاتا۔ چند روز بعد پھولن کے باپ دیو دین کی غیرت بھی جاگ گئی اور وہ بیٹی کی ضمانت کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ نریمان نامی گاؤں میں 2 صاحب حیثیت ٹھاکر رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام نارائن سنگھ اور دوسرے کا نام جے کرن سنگھ تھا۔ دیو دین کچھ عرصہ ان ٹھاکروں کے پاس ملازمت کرتا رہا تھا۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد دیو دین ان کے پاس پہنچا اور پھولن دیوی کی رہائی کے لیے انہیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے کہا۔ نارائن سنگھ نے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے جی کہ میرا بھائی ہمارا دشمن ہو گیا ہے، دیو دین نے کہا۔ اس کے بیٹے مایا دین نے پھولن کے خلاف چوری کی جھوٹی رپٹ لکھوائی ہے جی۔ تجھے کیا پتا کہ رپٹ جھوٹی ہے یا سچی؟ نارائن سنگھ نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ تیری لڑکی ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ وادی چمبل کے دیہاتوں کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کا کسی نہ کسی رنگ میں ڈاکوؤں سے واسطہ نہ ہو۔ کئی گھروں کے نوجوان کسی چھوٹے موٹے جرم میں ملوث ہونے کی وجہ سے وادی میں رفوش ہو جاتے ہیں اور عادی مجرموں کے ساتھ مل کر ڈاکو بن جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ڈاکوؤں سے مدد بھی ان کو ملتی ہے اور ان کے لیے وہ لوگ مخبری بھی کرتے ہیں۔
डाकुओं के सितम का निशाना बनते हैं और इंतकाम लेने के लिए दूसरे ग्रोह से मदद तलब करते हैं। देवदीन हाथ जोड़ता हुआ बोला, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानू हूँ महाराज। जुबान की जरा तेज जरूर है पर चोर नहीं है। जे करण सिंह बोला, तू अपने भाई से मिलकर सुलह क्यों नहीं कर लेता? इसके पैर पकड़ के ले जा, मैं बात कर चुका हूँ जी। इसका बेटा मायादीन ना मानने है, वो फूलन का दुश्मन हो गया है। कोई बात ना सुने है, आपको भगवान ने बड़ी इज्जत दी है, आप ही अब कुछ कर सकते हैं। नारायण सिंह गुस्से से बोला, कोई और दरवाजा देख देवदीन, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है। देवदीन इस वक्त तो चला गया, लेकिन दूसरे दिन फिर इस दरवाजे पर आन मौजूद हुआ। कई दिन की मिन्नत समाजत के बाद वो ठाकुर बरादरान की हमदर्दी हासिल करने में कामयाब हो गया। देवदीन जे करण सिंह ने कहा, इस काम में तो बहुत पैसा खर्च होगा, वो कौन देगा? तुम्हें तो पता ही है कि पुलिस वाले नोट पहले वसूल करते हैं और बात बाद में करते हैं। देवदीन इसके पैर छूटा हुआ बोला, आपकी पाई पाई चुका दूंगा महाराज, नहीं तो फूलन आपके घर में काम काज करेगी। अब कोई चिंता ना करें। तेरी बेटी की उम्र कितनी है? यही को 17-18 वर्ष होगी जी। ठाकुर बरादरान ने पुरख्याल नजरों से एक दूसरे को देखा। सिर्फ 17-18 वर्ष, नारायण सिंह ने कहा, और इस उम्र में ये लक्षण है इसके? आदमी क्या करता है इसका? कुछ ना पूछो महाराज, ये छोकरी सारे कुंबे के लिए मुसीबत बनी हुई है। अपने आदमी को छोड़कर भाग आई थी, इसने दूसरी औरत कर ली। यहाँ पर मायादीन इसका दुश्मन हो गया। पंचायत ने इसे त्योगा भेज दिया, वहां भी इसने गुल खिलाई और चोरी छुपे एक आदमी के साथ शादी कर ली। वो बीवी बच्चों वाला था, इसके घर वालों ने इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। नारायण सिंह सर हिलाता हुआ बोला, अच्छा, तेरी छोकरी के लिए अब कुछ करना ही पड़ेगा। देवदीन इन्हें दुआ देता हुआ रुखसत हो गया। ठाकुर बरादरान ने एक वकील के जरिए फूलन की जमानत करवाई और जेल से रिहा करवा के इसे अपने गांव में ले गए। फूलन देवी के 3 हफ्ते जेल में गुजरे थे। वो इंतहाई दिल शिकस्ता, उदास और चुपचाप थी। ताहम इसकी आंखों में ठाकुर बरादरान के लिए तशक्कुर के जज्बात थे। लेकिन ठाकुर बरादरान की आंखें कुछ और ही कह रही थी। मुस्कुरा देने से कब चलते हैं काम, बंदा परवर मेहरबानी और है। वो फूलन को एक खाली मकान में ले गए और अपनी मेहरबानी का मुआवजा वसूल करने की कोशिश करने लगे। फूलन ने राह फरार की तलाश में इधर उधर देखा, लेकिन सब दरवाजे बंद थे। सिंह बरादरान ने कह के लगाया और खुमार आलूदा नजरों से फूलन को घूरते हुए इसकी तरफ बढ़े। अब इनके दिली इरादे खुलकर सामने आ गए थे। फूलन ने मजाहमत करने की कोशिश की तो एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा और वो चीखने लगी। इन चीखों के जवाब में सिंह बरादरान ने लातों और घूंसों से इसकी मरम्मत शुरू कर दी। चंद मिनटों के अंदर फूलन की कुव्वते मजाहमत दम तोड़ गई। वो घूंसों और लातों की ताब ना लाते हुए फर्श पर ढेर हो गई। इसका चेहरा चोटों की वजह से सूज गया और कई जगहों से जिल्द फट गई थी। वो दहशतज़दा नजरों से दोनों भाइयों को देखने लगी। अरे छोरी, हम तो तेरे जुमानती हैं, तेरे सज्जन हैं, तुझे जेल से छुड़ा कर लाए हैं, तेरे अपने हैं। ये शर्माना लजाना छोड़, मूर्ख 3 हफ्ते जेल में रहने के बाद भी शर्माती है। जब दिन का उजाला फैला तो दोनों ठाकुर फूलन को इसी खाली मकान के अंदर बंद करके रुखसत हो गए। फूलन दोपहर तक ख्वाब और बेख्वाबे की कैफियत में वहां पड़ी रही और उसकी चोटों से तीसें उठ रही थी और इसने खाने को हाथ नहीं लगाया जो ठाकुर वहां छोड़ गए थे। जब दिन ढलने लगा तो इसकी परेशानी बढ़ी। इसे मालूम था कि सिंह बरादरान रात होते ही वहां पहुंच जाएंगे। ये सोचकर वो उठी और कैद खाने से निकलने की कोई राह तलाश करने लगी और ये राह इसे थोड़ी सी कोशिश के बाद मिल ही गई। ठाकुरों ने ज्यादा मजबूत इंतजाम नहीं किया था। इनका ख्याल था कि वो बेसहारा और कमजोर लड़की कहीं नहीं जा सकती। फूलन इस कैद खाने से निकली तो इसकी परेशानी पहले से बढ़ गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। बाप का घाड़ी से मकड़ी के जाले से भी कमजोर महसूस हुआ।
ठाकुर इसे दोबारा वापस ले जा सकते थे। अगर वो मज़ाहमत करती तो उसकी ज़मानत मनसूख करा के इसे दोबारा जेल जाना पड़ता। यहाँ 2 भेड़िए थे और वहाँ कई भेड़िए थे। इसके कदम रुक रुक जाते थे। कई बार इसके जी में आया कि वापस इसी कफस में चली जाए जिससे निकल के भागी थी। बहुत सोच विचार के बाद इसने त्योगा नामी गांव का रुख किया। हालांकि वो एक बार पहले वहां से निकाली जा चुकी थी। इसके दिल में एक उम्मीद की मासूम सी किरण रोशन थी, शायद कैलाश के घर वालों को इस पर रहम आ जाए। जब वो कैलाश के दरवाजे पर पहुंची तो भूख, थकन और बेख्वाबी की वजह से निढाल हो चुकी थी और इसका बदन बुखार में तप रहा था। कैलाश की बीवी और उसके रिश्तेदारों ने जब इसे देखा तो शोर मचा दिया। वो इसे 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं थे। निकल जा यहाँ से, कैलाश की बीवी चिल्लाई। यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है, आवारा कमीनी, तुझे और कोई घर नहीं मिला। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, फूलन ने इल्तिजा की। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, वो सब मुझे मार डालेंगे। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागी हूँ। कैलाश मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, मुझको अपने घर से मत निकालो, मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। इधर सारा गांव मेरा दुश्मन हो गया है, कोई भी अपना नहीं रहा। कैलाश परेशान हो गया। वो फूलन की मदद नहीं कर सकता था। वो जानता था कि गांव को कोई घर फूलन को पनाह देने पर तैयार नहीं होगा। ना ही वो इसे अपने घर में रख सकता था और ना ही रिश्तेदार इस मामले में कोई बात सुनने पर तैयार थे। और इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनसे अपनी कोई बात मनवा सकता। फूलन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसने कहा। तुम क्या सोचकर यहाँ आई हो? क्या तुम्हें यहाँ के हालात मालूम नहीं थे? तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं जान बचा के भागी हूँ, फूलन ने रोते हुए कहा। जालिमों ने मुझे एक घर में बंद कर रखा था। मैंने 2 रातों से कुछ नहीं खाया। क्या तुझे मेरी हालत ना दिखी है? देख तो मुझे कितना तेज बुखार है। कैलाश ने इसकी नब्ज देखी और अपनी बीवी से बोला, इसे तो वाकई बहुत तेज बुखार है। रहे मेरी जूती से इसे बुखार, बीवी बोली। बुखार है तो मैं क्या करूं, ये कोई दवा खाना नहीं है, बाहर फेंक इस बीमारी को। कैलाश ने डरते डरते कहा, बुखार में कहाँ जाएगी, 1 रात रह लेने दे, कल सुबह वापस चली जाएगी। मैं तो इसकी टांगें तोड़ दूंगी। अगर तुझे इसके साथ हमदर्दी है तो तू भी निकल जा। मैं इस नहुसत को यहाँ नहीं रख सकती। अरे जिसके लिए इसके बाप के घर में जगह नहीं है, इसे हम क्यों रखें? फूलन देवी से मोहब्बत का दम भरने वाला कैलाश ने भी आंखें फेर ली। वो बेबी को एक तरफ ले जाकर बोला, ज्यादा शोर मच मचा, मैं अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ। फिर इसने अपने एक रिश्तेदार को खुफिया पैगाम देकर डाकुओं के अड्डे पर भेज दिया। कैलाश की बीवी और इसके रिश्तेदार चुप हो गए। कैलाश ने फूलन से कहा कि इसने अपने एक दोस्त के घर में इसकी रिहाइश का इंतजाम किया है, वो थोड़ी देर में इसे आकर ले जाएगा। थकन से चूर फूलन देवी को तसल्ली की कोई भी बात धोखा दे सकती थी। वो एक कोने में बैठकर इंतजार करने लगी। कैलाश ने इसे बचा कचा कुछ खाना खिलाया और उससे हाल हवाल पूछने लगा। फूलन ने अपनी गिरफ्तारी और जमानत लेने वालों की हवस परस्ती का किस्सा सुना दिया। ये सुनकर कैलाश ने चिलाकी से कहा, फिर तो तेरा गांव में रहना ठीक नहीं। मैं तुझे ऐसी जगह बचवा देता हूँ जहाँ ठाकरों के नापाक हाथ तुझ तक नहीं पहुँच सकेंगे। कैलाश, तुम क्या अब भी मेरी मोहब्बत का दम भरता है? फूलन ने पूछा। कैलाश ने जवाब देने में तअम्मुल किया। इसे मालूम था कि इसकी बीवी छुपकर इनकी बातें सुन रही होगी। बोला, तूने कोई दवाई भी खाई है या नहीं? दवाई? फूलन ने कहा, तुम भी अजीब बात करो हो, दवाई कहाँ से लेते हैं? मैं तो सीधी यहाँ पर आई हूँ, तेरे पास कोई दवा हो तो ले आ। मेरे पास तो कोई दवा नहीं है। मैं अपने दोस्त से कह दूंगा कि वो तुझे दवाई वगैरह दे दे। अब तो कोई चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद एक बैलगाड़ी कैलाश के दरवाजे पर पहुंची, जिसमें 2 तनोमंद नौजवान सवार थे। कैलाश फौरन बाहर आ गया और दोनों नौजवानों के साथ राजदराना अंदाज में कुछ देर बातें करता रहा। फिर अंदर जाकर फूलन को साथ लाया और बैलगाड़ी में सवार करवा दिया।
ایک نوجوان نے بیلوں کو چابک دکھایا اور بیل گاڑی اپنے مخصوص آواز نکالتی ہوئی واپس چل پڑی۔ پھولن دیوی بیل گاڑی پر سوار ہوتے ہی چادر میں لپیٹ کر لیٹ گئی۔ اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ بیل گاڑی کہاں جا رہی تھی، نہ ہی اسے اس بات کی فکر تھی۔ بیل گاڑی گاؤں کی حدود سے نکل کر گھاٹیوں میں داخل ہو گئی۔ یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو وادی چمبل کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی جائے۔ وادی چمبل میں باغیوں کا سلسلہ 12ویں صدی سے شروع ہوتا ہے۔ 12ویں صدی میں جب تومر حکمرانوں کو چوہانوں نے دلی سے مار بھگایا تو انہوں نے اس وادی میں پناہ لی اور یہاں بیٹھ کر چھاپا مار جنگ لڑتے رہے۔ ان اونچی اونچی گھاٹیوں اور بھول بھلائیوں میں اگر کوئی انجان آدمی داخل ہو جائے تو اس کے لیے واپسی کا راستہ تلاش کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ 15ویں صدی میں جب مغل فاتحین نے ہندوستان فتح کیا تو ہندو شہزادوں نے ان گھاٹیوں میں پناہ لی۔ ہندوستان کی حکومتیں وقتاً فوقتاً اس علاقے کو باغیوں اور ڈاکوؤں سے صاف کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن آج تک یہ علاقہ ڈاکوؤں کی ماچگاہ ہے۔ اس کی کچھ وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ارد گرد کے دیہات میں رہنے والے لوگ ڈاکوؤں کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں، نہ صرف کھانا پینا، راشن اور پناہ فراہم کرتے ہیں بلکہ انہیں پولیس کی نقل و حرکت سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ بیشتر دیہاتی انہیں اپنے ہیرو اور مجاہدین آزادی سمجھتے ہیں۔ یہ تھا اس وادی کا کچھ حوال جس کی طرف پھولن دیوی کی بیل گاڑی رواں دواں تھی۔ ایک لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد بیل گاڑی رک گئی اور گاڑی بان، جس کا نام ہم شنکر فرض کر دیتے ہیں، پھولن کو بتانے لگا کہ آگے کا راستہ پیدل طے کرنا پڑے گا۔ کھانا کھانے اور گاڑی میں آرام کرنے کی وجہ سے پھولن پہلے سے کچھ بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شک آلودہ نظروں سے شنکر کو گھوڑا اور ارد گرد دیکھتی ہوئی بولی، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ دیوی جی ہمیں آنکھیں مت دکھاؤ، شنکر بولا، ہم تو تمہیں نہیں لائے، تم خود ہی ہمارے ساتھ آئی ہو، کہو تو واپس چھوڑ آئے۔ لیکن اب کلاش اپنا دروازہ نہیں کھولے گا۔ پھولن سنبھل کر بیٹھ گئی، پر یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جنگل ہے جی، اس میں ٹیلے اور گھاٹیاں ہیں، آگے دریا بھی ہے، پر اس کا کوئی نام نہیں ہے، شاید ہو بھی مگر ہم نہیں جانتے۔ اور تو کہہ رہا ہے کہ آگے پیدل چلنا پڑے گا، پھولن نے کہا۔ ہم نے یہی کہا ہے جی، پرنتو کیوں بیل گاڑی نہ جاوے ہے آگے؟ بیل گاڑی یوں نہ آگے جا سکے کہ اس کے پہیے بہت چوڑے ہیں اور راستہ تنگ ہے، تو پھر کوئی دوسرا راستہ دیکھ لے۔ ہم کو نظر نہ آوے ہے دوسرا راستہ، تیری نظر زیادہ تیز ہوئے تو دیکھ لے۔ میرے ساتھ ٹھیک سے بات کر، پھولن نے کہا، میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں۔ اس وادی میں رہنے والے سب دکھی ہیں دیوی جی، شنکر نے کہا، خود سوچو کون اپنا گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں بستا ہے، لیکن ہم اس دکھ کو جان سے نہیں لگاتے، خوب ہنستے ہیں، شور مچاتے ہیں، کہہ لگاتے ہیں اور جنگل میں منگل کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیل گاڑی کو واپس موڑنے لگا۔ پھولن سوچوں کا شکار تھی، واپس چلی جائیں یا آگے کا سفر جاری رکھے تو چلے پھر؟ شنکر نے پوچھا، میری طبیعت خراب ہے، اگر میں راستے میں گر پڑی تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا، ہم تجھے کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ بالآخر پھولن شنکر کے پیچھے چل پڑی۔ اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ ناہموار کچے راستوں پر لڑکھڑاتی ہوئی چل پڑ رہی۔ اس کا لباس جھاڑیوں سے بار بار الجھ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک ٹیلوں، جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلتی رہی۔ بالآخر دونوں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں چند خیمے نصب تھے۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور چند افراد الاؤ کے گرد بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک شخص پھولن کی پذیرائی کے لیے اٹھا۔ پھولن سے پہلے بھی دیکھ چکی تھی، وہ وکرم ملاح تھا جسے اس نے کوہانی نامی گاؤں میں دیکھا تھا۔ آؤ پھولن دیوی، وکرم ملاح نے کہا، اس بدماش نے تمہیں راستے میں تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں، اس نے میرے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کی، پھولن زمین پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ شریف آدمی لگے ہے، وکرم ملاح نے کہکا لگایا۔ بولا، اس دنیا میں کوئی بھی شریف نہیں ہے، سب مطلب کے یار ہیں، میں بھی شریف نہیں ہوں، تو بھی شریف نہیں ہے۔ یہاں جو شریف بننے کی کوشش کرتا ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، گولی کھاتا ہے یا جیل جاتا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، طبیعت کیسی ہے تیری؟
بول کچھ کھائے پیے گی یا آرام کرے گی؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھولن نے کہا۔ میں آرام کروں گی۔ اتنے میں ایک باروب شخص خیمے سے نکلا اور جھومتا ہوا پھولن کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے ڈاکو جو وکرم اللہ کی باتوں پر کہکے لگا رہے تھے ایک دم چپ ہو گئے اور پھولن کی طرف متوقع نظروں سے دیکھنے لگے۔ یہ ہمارا سردار ہے پھولن دیوی، وکرم ملا نے کہا۔ بابو گجر اس کا نام ہے، اٹھ کر اسے پرنام کر۔ لیکن قبل اس کے کہ پھولن کھڑی ہوتی، بابو گجر نے پھولن کی چادر کو مضبوط مٹھی میں جکڑ کر اور ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کھڑا کر دیا، بلکہ کچھ اونچا ہی کر دیا۔ پھولن کو تکلیف سے بچنے کے لیے پنجوں کے بل کھڑا ہونا پڑا۔ بابو گجر نے کچھ اس طرح پھولن کے چہرے کا جائزہ لیا جیسے کوئی کسائی بکری کا جائزہ لیتا ہے۔ کیوں رے سندری، کیا نام ہے تیرا؟ نام پوچھے ہے یا جان لوے ہے؟ پھولن نے کہا۔ میرا نام پھولن دیوی ہے، چادر تو چھوڑ میری۔ الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے ڈاکوؤں نے زوردار کہہ کر لگایا۔ بابو گجر نے پھولن کو چھوڑ دیا اور بولا، اس کو کسی نے کچھ کھانے پینے کو دیا ہے یا نہیں؟ انداز ایسا تھا جیسے بھیڑ بکری کی چارے کی بات کر رہا ہو۔ یہ بیمار ہے استاد جی، شنکر نے کہا، اسے تاپ چڑھا ہوا ہے۔ 4 دن ہمارے پاس رہے گی تو سارا تاپ اتر جائے گا، بابو گجر نے کہا اور پھولن کے ماتھے کو چھو کر دیکھا۔ وکرم اسے خیمے میں لے جا اور 2 گولیاں بھی کھلا دینا۔ پھر وہ پھولن سے مخاطب ہوا، کچھ کھائے پیے کی بھوک لگی ہے؟ پھولن نے نفی میں سر ہلایا، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، صرف آرام کروں گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بابو گجر نے کہا، خوب آرام کر، پر دوائی ضرور کھا لینا۔ اوئے شنکر، اسے ایک گلاس دودھ بھی دے دینا۔ پھولن نے نفی میں سر ہلایا، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، صرف آرام کروں گی۔ پھولن نے دوائی کھائی، دودھ پیا اور خیمے میں جا کر سو گئی۔ 2 راتیں آرام کرنے کے بعد اس کا بخار اتر گیا اور وہ خود کو بہتر محسوس کرنے لگی۔ تاہم وہ بابو گجر کے رویے سے بہت خوفزدہ تھی۔ وہ جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس نے ڈاکوؤں سے باتوں باتوں میں واپسی کے راستے کے بارے میں بھی پوچھ لیا تھا۔ تیسرے روز رات کے کھانے کے بعد بابو گجر نے خوب شراب پی لی۔ پھولن سمجھ گئی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی اس قسم کی بھیانک صورتحال سے 2-4 ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے مزاحمت بھی کی تھی اور بری طرح مار بھی کھائی تھی۔ اس جنگل میں تو اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ جب اس کی خرمستیاں حد سے بڑھی تو پھولن جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ ایک ڈاکو نے اس کے راستے میں ٹانگ اڑا دی، وہ منہ کے بل گر پڑی، لیکن چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر فوراً اٹھ کر بھاگنے لگی۔ مگر بابو گجر نے اس کے بال پکڑ لیے اور کہکا لگاتے ہوئے اس کے منہ پر چند تھپڑ لگا دیے۔ ہاں رے چھوری، اس نے کہا، دیکھو تو کتنا دم ہے تیرے اندر۔ پھولن خوفزدہ نظروں سے بابو گجر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، چھوڑ دے مجھے، میں تیرے دوست کی بیوی ہوں، کیلاش کی بیوی۔ لیکن بابو گجر نے کچھ نہیں سنا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنے خیمے کی طرف لے چلا اور رات پہلے سے زیادہ تاریک ہو گئی۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ گھٹنوں میں سر دیے اپنی حالت پر افسوس کر رہی تھی۔ کیا زمین پر اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں؟ بھوکے بھیڑیے کب تک اس کی بوٹیاں نوچتے رہیں گے؟ اس نے سوچا، کیا اسے انہی ڈاکوؤں کو اپنا مقدر سمجھ لینا چاہیے یا وہاں سے بھاگ جانا بہتر ہے؟ وہ پولیس مقابلوں میں ڈاکوؤں کی ہلاکت کے قصے سن چکی تھی۔ پولیس ڈاکوؤں کے معاملے میں بہت بے رحم تھی۔ اسی زمن میں عورت اور مرد کی کوئی تمیز نہیں کی جاتی تھی، بلکہ عورتوں کے ساتھ زیادہ بے رحمی کا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ سوچ کر اس نے بھاگ جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس وقت تمام ڈاکو سو چکے تھے اور جس خیمے میں وہ بیٹھی تھی اس میں بابو گجر کے خراٹوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ چپکے سے باہر نکلی اور ایک طرف چل پڑی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک دھمکانہ آواز اگری، رک جاؤ، کون ہو تم؟ وہ کوئی رات کی ڈیوٹی والا ڈاکو تھا۔ پھولن گھبرا کر بولی، میں ہوں پھولن دیوی۔ ڈاکو نے رائفل نیچے کر لی اور بولا، اچھا تو پھولن دیوی ہے، کسے ڈھونڈ رہی ہے اس وقت؟ میں ذرا جنگل پھرنے جا رہی ہوں، پھولن نے بہانہ کیا۔ اس ٹیلے کے پیچھے چلی جا، ڈاکو نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، لیکن زیادہ دور تک مت جائیو، راستہ بھول جائے گی۔
اگر راستہ بھول گئی تو تجھے آواز دے لوں گی، پھولن نے کہا اور ٹیلے کی اوٹ میں چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے سمت کا تعین کیا اور اپنی رفتار تیز کر دی، تاہم وہ محتاط انداز میں قدم اٹھا رہی تھی، جھاڑیوں اور پودوں سے بچتی بچاتی چل رہی تھی۔ ذرا سی غلطی پہرا دینے والے ڈاکو کے کان کھڑے کر سکتی تھی۔ دوسرے ٹیلے کے عقب میں پہنچنے کے بعد اس نے دوڑ لگا دی، پھر وہ دوڑتے ہی چلی گئی۔ اس نے نہ تو طریقی کی پرواہ کی اور نہ ہی جنگلی جانوروں کی، کیونکہ جس جانور سے جان بچا کر وہ بھاگ رہی تھی وہ تمام جانوروں سے زیادہ خوفناک تھا۔ ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد بالآخر وہ اپنے گاؤں پہنچ گئی۔ اس کے گھر والے یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ٹھاکروں کے گھر میں محفوظ تھی۔ اس کی ماں نے جب اسے پریشانی کے عالم میں دیکھا تو سر پیٹ لیا۔ ہائے رام، اس نے کہا، تجھے کیا ہوا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت؟ پھولن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بولی، جیل سے چھوٹ کر آ رہی ہوں۔ تیرے باپ نے تو 5 دن پہلے ہی تیرے چھوٹنے کی خبر سنائی تھی، تو آج کون سی جیل سے چھوٹی ہے؟ تو نے میرے باپ سے یہ نہ پوچھا کہ وہ مجھے گھر کیوں نہیں لایا؟ پوچھا کیوں نہیں تھا، مولا نے کہا۔ وہ کہوے تھا کہ ٹھاکروں نے تجھے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے، انہوں نے تیری ضمانت پر جو پیسہ خرچ کیا گیا ہے اس کے بدلے تو ان کے گھر میں چاکری کرے گی، انہوں نے اپنا پیسہ وصول کر لیا ہے۔ ابھی تو یوں کہوے تھی کہ جیل سے چھوٹ کر آئی ہے۔ تو کیا جانے ماں کہ اس دیس میں کتنی جیلیں ہیں، پھولن نے کہا۔ اب تو یہ دعا کر کہ آگے خیریت ہو۔ اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے مظالم کی کہانیاں ماں کو نہیں سنائیں۔ وہ یہ داغ کیسے دکھاتی؟ ماں کے منہ پر وہ کیسے کالک ملتی جو اس کے منہ پر ملی جا چکی تھی؟ اس نے سوچا، وقت سارے زخموں کو مٹا دیتا ہے، رفتہ رفتہ وہ ان دکھ بھری کہانیوں کو بھول جائے گی۔ اس سے زیادہ ڈر ٹھاکروں کا تھا، لیکن وہ اس کے پیچھے نہیں آئے۔ چند روز کے بعد پھولن نے ایک بار پھر گھر کے کام سنبھال لیے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی چھوٹی بہنوں اور بھائیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی۔ اس کے چھوٹے بھائی شیو نارائن سے اسے کچھ زیادہ ہی محبت تھی، کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ وہ بہت سیدھا لڑکا تھا اور کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا۔ پھولن جب مویشی چرانے جاتی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ وہاں پر دونوں کھیلوں کے علاوہ کبڈی بھی کھیلتے اور خوب کہکے لگاتے۔ گو دونوں کی عمر میں 6-7 سال کا فرق تھا، لیکن پھولن ماں کی طرح چھوٹے بھائی کا خیال رکھتی تھی۔ جب اسے مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں اوڑیا جانا پڑتا تو وہ شیو نارائن کو بھی ساتھ لے جاتی۔ دونوں بیل گاڑی پر وہاں جاتے اور اگلی تاریخ لے کر واپس آ جاتے۔ عدالت میں اس نے جے کرن سنگھ اور نارائن سنگھ کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ وہ اس کے ضمانتی تھے اور اگر وہ ضمانت منسوخ کر دیتے تو اسے دوبارہ جیل جانا پڑتا۔ اسی دوران ساون کا موسم شروع ہو گیا اور بارشوں کی وجہ سے پھولن کو عدالت پہنچنے کے لیے خاص دشواری کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن عدالت میں حاضری دینا بہت ضروری تھا۔ موسم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، غیر حاضری کی صورت میں اس کی ضمانت منسوخ ہو سکتی تھی۔ جولائی 1989 کی ایک شام جب بڑے زوروں کی بارش ہو رہی تھی، گاؤں کے سرپنچ کا ایک ملازم دوڑتا ہوا پھولن کے گھر آیا۔ وہ سر سے پاؤں تک پانی میں بھیگا ہوا تھا اور بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، چاچا دیو دین، پھولن کا بندوبست کر لے۔ دیو دین گھبرا کر بولا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ گھر کے دیگر افراد بھی وہاں جمع ہو گئے۔ دریا کے کنارے ڈاکوؤں نے ڈیرا لگایا ہے اور گاؤں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ پھولن بولی، پر تم میرا نام کیوں لیوے ہے؟ گاؤں کے ایک آدمی نے ڈاکوؤں کی زبانی تیرا نام سنا ہے، ملازم نے کہا۔ ایک ڈاکو کہہ رہا تھا، یہ پھولن دیوی کیا چیز ہے، ایک عورت ہی تو ہے، آج ہی ہم اس کی ناک کاٹ دیں گے تاکہ وہ دوبارہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کر سکے۔ جب پھولن کے گھر والوں نے یہ بات سنی تو وہ پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ دیو دین نے پھولن سے کہا، تجھے کہیں جا کر چھپ جانا چاہیے۔ تو کیسی باتیں کرے ہیں؟ پھولن نے کہا، اس گاؤں میں مجھے کون پناہ دے گا؟ لوگ تو میرے سائے سے بھی بھاگے ہیں۔ تو جلدی سے تھانے چلا جا، مولا نے شوہر کو مشورہ دیا۔
چھپنے چھپانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ ڈاکو سارے گاؤں کو مصیبت میں ڈالے گی، ابھی بھی وقت ہے، چپکے سے نکل جا۔ تیرا دماغ ٹھکانے پر ہے، دیودین نے کہا۔ کلپی تھانہ یہاں سے 3 میل دور ہے، بارش میں 2-3 قدم چلنا بھی مشکل ہے۔ اگر بھگوان نے بیٹا دیا ہوتا تو آج یہ مصیبت ہمارے اوپر نہ آ پڑتی۔ پھولن غصے سے بولی، تیری ان باتوں نے ہی ہمیں مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں، اگر بیٹے پر پڑتی تو وہ اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ بیٹھا رہے تو گھر کے اندر، میں خود تھانے جاؤں گی۔ لڑکی ہوں تو کیا ہوا، تو اس بارش کے اندر اکیلی کیسے گھر سے نکلے گی؟ دیودین نے کہا، مت جا، راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھ کے تو ناک نہیں کٹوائی جائے ہے مجھ سے، مولا نے شوہر سے کہا۔ تو ہی ہمت کر لے، کسی سے سائیکل مانگ کے لے جا۔ لیکن دیودین تیار نہیں ہوا۔ اسی اثنا میں پھولن نے چادر سر پر ڈالی اور گھر سے نکل گئی۔ باہر زوروں کی بارش تھی، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ کلپی وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ پھولن نے یہ فاصلہ تقریباً دوڑتے ہوئے طے کیا۔ اگرچہ اسے پولیس والوں سے نفرت تھی اور وہ ان سے مدد لینا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اپنے سے زیادہ اسے اپنے کنبے کی فکر تھی۔ جب وہ گاؤں کی حدود میں واپس پہنچی تو رات گہری ہو چکی تھی اور گلیاں اور بازار سنسان پڑے تھے۔ ہر طرف مکانوں کی چھتوں سے بہنے والے پانی کی شور کی آواز گونج رہی تھی، لیکن کسی انسان کی آواز نہیں تھی۔ پھولن کا خیال تھا کہ اس کے گھر والے بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن وہ سب گہری نیند سو رہے تھے، جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ پھولن نے دیکھا کہ ان کے مویشی بارش میں کھڑے بھیگ رہے تھے۔ ان میں سفید رنگ کی وہ گائے بھی تھی جسے وہ بہت پسند کرتی تھی۔ اگرچہ وہ تھک چکی تھی اور بارش کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، لیکن اس نے اندر جانے سے پہلے سارے مویشیوں کے چھپڑ کو نیچے باندھا اور ان پر بوریاں ڈال دی۔ کھٹ پٹ کی آواز سن کر مولا کی آنکھ کھل گئی اور جب اسے پتہ چلا کہ باہر پھولن ہے تو اس نے دروازہ کھول دیا اور بولی، پھولن تو آ گئی؟ یہ سارے مویشی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ پھولن اندر داخل ہوئی۔ کس نے ان کی پرواہ نہیں کی، صبح تک سارے بیمار پڑ جاتے۔ ڈاکوؤں کے ڈر سے کوئی باہر نہ نکلے تھا تو جلدی سے کپڑے بدل لے، پولیس کو خبر کر آئی ہے؟ رپورٹ تو لکھوا دی ہے، پھولن نے کہا اور کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا بدن کپا رہا تھا، پر بارش تھمنے کے بعد ہی آوے گی، بھگوان خیر کرے، اب تو سو جا۔ پھولن کونے میں رکھے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ مولا نے اس کے اوپر چادر اور چادر کے اوپر میلے کپڑے ڈال دیے۔ بولی، اگر کچھ گڑبڑ ہو تو اٹھنا مت، ادھر ہی پڑی رہنا۔ پھولن کچھ نہیں بولی، وہ یہی امید کر رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ وہ پولیس اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں بہت تکلیف اٹھا چکی تھی اور وہ اب مزید ذلت برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس پر نیند غالب آ گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آدھی رات کے وقت دروازے پر کون تھا؟ دستک دوبارہ سنائی دی۔ سب کی آنکھ کھل گئی، لیکن کوئی اپنے بستر سے باہر نہیں نکلا۔ لمحہ بھر کے بعد سے سرپنچ کے ملازم کی آواز ابھری۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ وہی ملازم تھا جس نے ڈاکوؤں کی آمد کی خبر دی تھی۔ پھولن اور اس کا چھوٹا بھائی پہلے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، ان کی ماں باپ دوسرے کمرے میں تھے۔ پھولن کے چھوٹے بھائی شیو نارائن نے ملازم کی آواز سنی تو اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی کوئی شخص اسے ایک طرف ہٹاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے 3 آدمی اور تھے، وہ بھی اندر داخل ہوئے۔ شیو نارائن کے جسم پر کپکی جاری ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اندر داخل ہونے والے ڈاکو تھے۔ ایک ڈاکو نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور بولا، پھولن دیوی کدھر ہے؟ شیو نارائن دہشت کی وجہ سے چیخنے لگا۔ پھولن دیوی، ڈاکو نے بلند آواز سے کہا، باہر نکل آ، ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ کپڑوں کے نیچے دبکی ہوئی پھولن نے یہ آواز پہچان لی۔ وہ بابو گجر اور وکرم ملاح کی آوازیں تھیں۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے ٹارچ روشن کی اور کمرے میں سرسری نظر ڈالنے کے بعد دوسرے دروازے سے نکل کر درمیانی کمرے میں چلے گئے۔ کسی نے کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے نہیں دیکھا۔ دوسرے کمروں میں انہوں نے دیودین اور مولا کو بستروں سے کھینچ کر باہر نکالا۔
ٹھیک ہے دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔